السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قنوت نازلہ۔ جب مصیبت اور غلبہ دشمن کے وقت دعا قنوت پڑھنی چاہیے، اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت کرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم العن کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسولک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین۔ اے اللہ، ہمیں اور تمام مومن مردوں، مومن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دے، ان کی باہمی اصلاح فرما دے، اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما۔ الہی، کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر جو تیری راہ سے روکتے، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے اور تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں۔ الہی، ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے، ان کے قدم ڈگمگا دے اور ان پر اپنا وہ عذاب اتار جسے تو مجرم قوم سے نہیں ٹالا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بد دعا یا کسی کے لیے نیک دعا کا ارادہ فرماتے تو آخری رکعت کے رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اونچی آواز کے ساتھ دعا فرماتے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک 5 نمازوں میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے پیچھے آمین کہتے تھے۔ قیام رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے بغیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قیام رمضان کی رغبت دلاتے اور فرماتے تھے: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات قیام رمضان کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ شروع میں آپ نے ہمارے ساتھ مہینے میں سے کچھ بھی قیام نہ کیا، یہاں تک کہ 23ویں رات کو آپ نے قیام رمضان کیا، پھر آپ نے 24ویں رات چھوڑ کر 25ویں رات کو، پھر 26ویں رات کو چھوڑ کر 27ویں شب کو اپنے اہل خانہ اور اپنی عورتوں کو اور سب لوگوں کو جمع کر کے قیام کیا اور فرمایا: جو شخص امام کے ساتھ قیام رمضان کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات کے بعد فرمایا: میں نے دیکھا ہے کہ تمہارا معمول برابر قائم ہے، تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں گھر سے نہیں نکلا۔ پس تم اپنے اپنے گھروں میں رمضان کی راتوں کا قیام کرو، آدمی کی نفل نماز گھر میں افضل ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باجماعت قیام رمضان دوبارہ شروع کرایا، مگر یہ بھی فرمایا کہ رات کا آخری حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں رات کے ابتدائی حصہ سے جس میں لوگ قیام کرتے ہیں بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شب قیام رمضان کرا کے لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ گھروں وغیرہ میں فرداً پڑھنے کے متعلق امام زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہی طریقہ جاری رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ابتدائی دور میں بھی اسی پر عمل ہوتا رہا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جماعت سے پڑھنے کا طریقہ مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تہجد نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رمضان المبارک کو اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطرہ محسوس ہوا کہیں سحری فوت نہ ہو جائے۔ اگر قیام رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھا کرتے تھے تو پھر بتائیے کہ آپ نے 27ویں
رمضان کو تہجد کیوں نہ پڑھی جبکہ تہجد کی نماز ایک قول کے مطابق آپ پر فرض تھی؟ معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں تہجد اور قیام رمضان الگ نہیں بلکہ ایک ہی نماز ہے۔ سرے سے منقول ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی کسی رات کو تہجد اور قیام رمضان کا الگ الگ اہتمام کیا ہو۔ السلام علیکم۔